اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم آیت نمبر 86 تک ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 87 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، تحقیق کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ وقفینا اور ہم نے پے در پہ بھیجے، یکے بعد دیگرے بھیجے، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ رسول بھیجے۔ وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات کھلی نشانیاں، وأیدناہ اور ایدنا ہم نے مدد کی ہو اس کی اور ہم نے اس کی مدد کی بروح القدس روح القدس کے ذریعے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ افکلما کیا پس کلما جب کیا پھر جب کیا پس جب جاءکم آیا کم تمہارے پاس پھر جب تمہارے پاس آیا رسول کوئی رسول بما لا تہوا بما اس کے ساتھ جو لا تہوا نہیں چاہتے تھے انفسکم تمہارے نفس جو نہیں چاہتے تھے یا تمہارے نفس کو جو گراں گزرتا تھا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً سو ایک گروہ قذبتم تم نے جھٹلایا، ایک گروہ کو یعنی نبیوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرنے لگتے، ایک گروہ کو تم جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو تم نے قتل کیا۔ دیکھیے ترجمہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے، تکبر کرتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کے ایک گروہ کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ ان آیات میں اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات میں تحریف و تبدل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت پر آنے والے انبیاء کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس پر انبیاء بھی خود عمل کرتے تھے اور یہودیوں کو بھی ان کے علماء اور درویش ان پر عمل کرنے کا حکم کرتے تھے۔ غرض پے در پہ یکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اس لیے انہیں نئے نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑے سے رب العزت کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں رب العزت کے معلوم کرانے سے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی تائید پر روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو لگا دیا گیا تھا، لیکن
بنی اسرائیل اپنے کفر اور تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے اور ان تمام انبیاء کرام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے اور کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی، ان کی رائے اور انہیں ان کی قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام ان کی قبولیت سے ٹکراتے تھے، اس لیے دشمنی پر تل جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، محمد بن کعب، اسماعیل بن خالد سدی وغیرہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسے قرآن شریف میں اور جگہ ہے کہ نزل بہ الروح الامین، یعنی اسے لے کر روح الامین اترے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان شاعر کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا، وہ مشرکین کی ہجو کا جواب دیا کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ عز و جل حسان کی مدد روح القدس سے فرما، جیسے کہ یہ تیرے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ نے فرمایا، میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھا کرتا تھا جب یہاں تم سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ، تمہیں اللہ کی قسم، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ اے حسان تو مشرکوں کے اشعار کا جواب دے، اے اللہ تعالیٰ تو حسان کی تائید روح القدس سے کر۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا، حسان تم ان مشرکین کی ہجو کرو، جبرائیل بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرت حسان کے اشعار میں بھی جبرائیل کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کہو، کیا خود تمہیں معلوم نہیں کہ وہ جبرائیل ہیں اور وہی میرے پاس بھی وہی لاتے ہیں؟ ان سب نے کہا، بے شک۔ ابن حبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کیے بغیر نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ بعض نے روح القدس سے مراد اسم اعظم لیا ہے، بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے، بعض کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبرائیل ہے۔ کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت، کسی نے کہا ہے پاک، کسی نے کہا ہے روح سے مراد انجیل ہے، جیسے ایک آیت میں فرمایا گیا، یعنی اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جیسے ایک اور جگہ فرمایا ہے اذ ایدتک بروح القدس۔ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت، تورات و انجیل کے سکھانے کا بیان ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز۔ علاوہ ازیں روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قدس سے مراد مقدس ہے، جیسے حاتم جود اور رجل صدق میں روح القدس کہنے میں اور روح منہ کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے۔
اب دیکھیے کہ قدس یعنی مقدس یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ روح مردوں کی پیٹھوں اور حیض والے رحموں سے بے تعلق رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح لی ہے۔ پھر فرمایا دیکھیے فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو تم قتل کرتے ہو۔ جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا، اس لیے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وقت بھی یہی رہا۔ دیکھیں قذبتم ماضی کا صیغہ ہے، تقتلون مستقبل کا، اس لیے کہ ان کا حال آیت کے نزول کے وقت بھی یہی رہا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلود لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اس وقت اس نے رک رک کر جان کاٹ دی۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کا ترجمہ و تفسیر کی ہے۔ اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہوئے ہم سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔